یہ سبق میں دے رہا ہوں جو کوئی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بچے بہت غبی ہوتے ہیں، بعض مائیں بہت شکایتیں کرتی ہیں، اولاد ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ دھیان سے پڑھتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی روحانی چیز بتائیے۔ تو آپ دھیان سے سنیے کہ اتوار کے دن یہ عمل شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوں تو سورج نکل رہا ہو، یہ شرط ہے اس میں، اتوار کا دن ہو اور جب پڑھ رہے ہوں تو سورج نکل رہا ہو۔ تو آپ جو ہے سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے پڑھنا شروع کریں گے یا 10 منٹ پہلے پڑھنا شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورج نکل رہا ہوگا۔ اب 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کر لیجئے اور پانی پر دم کر دیجئے اور بچے کو پلا دیجئے، اور روزانہ یہ عمل کرتے رہیے 1 ہفتے تک۔ روزانہ اگر نہ کر سکیں تو اتوار 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 بس یہ بھی چلے گا۔ اور پانی پر دم کر دیا، اس پانی کو جو ہے زیادہ پانی ہو تو اچھا ہے بھئی، جو ہے 5 لیٹر 10 لیٹر اس پر دم کر دیا اور روزانہ وہ بچوں کو پلاتے گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بچوں کے حافظے قوی ہوتے ہیں۔ یہ کئی علماء حقہ نے لکھا ہے کہ بچے، اور ہم نے بھی دیکھا ہمارے گھروں میں بھی جو بچے غبی ہوتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، تو ان کو کر کے پلا، الحمدللہ قرآن حافظ ہو گئے، انہیں جو ہے دین کے مسئلے معلوم ہو گئے، عالم ہو گئے، حافظ ہو گئے، قرآن سنا رہے ہیں۔ لیکن یہ حدیث کہہ کر آگے مت بڑھانا اسے۔ یہ علماء ربانی اور تجارب الصالحین ہیں جو ہر زمانے میں چلتے رہتے ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی یہ چیز ہے۔ تو اس کا چونکہ بہت خبریں آتی تھی، اس لیے ہم نے یہ ترتیب اس کی بتا دی۔ آگے پیچھے درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر جو ہے اتوار کے دن بھی کر لیا آپ نے، پیر کے دن بھی کر لیا، منگل کے دن بھی کر لیا تو بہت اچھا ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ جو ہے مشغول ہوتے ہیں، تو ہفتے میں 1 مرتبہ کر لیں، پھر دوسرے ہفتے میں کر لیں، پھر تیسرے ہفتے میں کر لیں، ایسے چلتے جائیں۔ اور جن بچوں کے حافظے قوی ہیں انہیں ہی پلا سکتے ہو، اور آپ بھی پی سکتے ہو۔ بعض آدمی شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب حدیث یاد نہیں رہتی، دعائیں یاد نہیں رہتی، تو میں کہتا ہوں کہ یاد تو رہتی ہے، وہ غفلت کی وجہ سے یاد نہیں رہتی۔ حساب کتاب آدمی کو برابر یاد رہتا ہے، کھانا پکانے کی ترتیب خواتین کو بہت اچھی یاد رہتی ہے، اتنا نمک ڈالنا ہے، اتنی مرچی ڈالنی ہے، اتنی شکر ڈالنی ہے، اور ایسا فالودہ بنے گا، اور ایسا قورمہ بنے گا، اور ایسی بریانی بنے گی، اور ایسے شامی کباب بنے گا۔ یہ ساری چیزیں کیسے یاد رہتی ہے؟ مطلب اس میں انٹرسٹ ہے۔ کپڑا سینا بہت اچھا یاد رہتا ہے، کاروبار کرنا بہت اچھا یاد رہتا ہے، لیکن یہ دین کے معاملات میں غفلت کی وجہ سے یہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو چلو یہ بھی عمل کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کا فائدہ ہوگا، اور بچے جو ہیں قرآن حافظ بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات تو ہو گئی تجارب الصالحین کی، علماء کی۔ اب حدیث بتاتا ہوں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیجئے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے 100 درخت جنت میں لگ جائیں گے فوراً انشاءاللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، اور سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ 3 بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، یہ صحیح حدیثوں میں۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، اے وہ پاک ذات کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے سمندر کو مسخر کیا، اور اے وہ پاک ذات کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو مسخر کیا، اے وہ پاک ذات کہ آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور لوہے کو مسخر کیا، اور اے وہ پاک ذات کہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو، شیاطین کو اور جن کو مسخر کیا، اے وہ پاک ذات کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں آپ نے حفاظت کی، اے وہ پاک ذات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں آپ نے عزت دی، اے وہ پاک ذات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ جو پریشان کرتے تھے ان میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ، بڑھاپے کے وقت میں ہماری روزی کو وسیع فرما دے، اے اللہ ہماری کھوٹی پونجیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ سارے دروازے اس امت پر بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس امت کے لیے کرم کا، رحم کا، فضل کا، نصرت کا، مدد کا، برکت کا، عافیت کا، سہولت کا، یسر کا دروازے کشادہ فرما، اور اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو تو کھول دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے،
اے اللہ ہماری آنکھوں میں اپنی محبت کا سرما لگا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں اس گاؤں میں جمع کیا ہے اور اس مسجد میں جمع کیا ہے اور اس مدرسے میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے.